وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے تحت ڈیجیٹل مہارتوں، IT برآمدات، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور سٹارٹ اپس کے فروغ پر تعاون کیا جائے گا۔ گوگل 2026 میں پاکستان میں کیریئر سرٹیفکیٹس کے 1,50,000 پروگرامز فراہم کرے گا، جبکہ پاکستانی طلباء کو 1 سال تک گوگل AI پلس اور جیمنیز میں جدید AI ٹولز تک مفت رسائی دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان میں AI سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام، FBR کی ڈیجیٹلائزیشن، زراعت اور حکومتی خدمات میں AI کے استعمال سمیت IT برآمدات بڑھانے کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی۔ حکومت کا ہدف 2030 تک IT برآمدات اور ڈیجیٹل معیشت کو $30 ارب تک پہنچانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جمہوریہ کانگو کے چیف آف ڈیفنس کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق کانگو کی مسلح فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل بانزا مویلامبو جالز کی قیادت میں اعلیٰ سطح کی دفاعی وفد کے GH کی آمد ہوئی۔ مہمان وفد کو GH کی آمد پر پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی سیکیورٹی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور جمہوریہ کانگو کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ کانگو کے چیف آف ڈیفنس کی ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقاتیں۔ کانگو کے چیف آف ڈیفنس نے پاک مسلح فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل استعداد کو خراج تحسین پیش کیا۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کا پاکستان کا سرکاری دورہ مکمل۔ شامی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر داخلہ اور انسداد منشیات، وزیر تجارت اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے بھی ملاقاتیں کی۔ یہ دورہ پاک شام دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم ثابت ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر 19 سے 20 اگست 2026 تک پاکستان کا سرکاری دورہ کیا، جو نئی شامی حکومت کے قیام کے بعد ان کا پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ دورے کے دوران پاک شام دو طرفہ تعلقات، ادارہ جاری روابط، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون اور عوامی سطح پر رابطوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک نے موجودہ ادارہ جاتی طریقہ کار کے تحت اجلاس جلد منعقد کرنے اور مستقبل پر مبنی دو طرفہ تعاون کا فریم ورک مزید آگے بڑھانے پر بھی پیش رفت کی۔